الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا إلى آخر الآية. سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 پہ یہ مسئلہ چل رہا تھا اور غزوہ خندق کا ذکر ہم کر رہے تھے اور غزوہ خندق کا تقریباً مکمل ذکر ہو گیا اور کچھ باتیں رہ گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اہل قریظہ کو باندھ کر لایا گیا اور مدینہ کے اندر ایک انصاری خاتون کے گھر میں ان سب کو رکھا گیا. حضرت ابو لبابہ وہاں پر گئے اور جو واقعہ پیش آیا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل ذکر کیا تھا. اب بنی قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا کہ انہوں نے بد شکنی اور عہد شکنی اور بدعہدی کی تھی تو اس کا انجام کیا ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی تم خود بتاؤ کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر وہ سزا منظور ہے جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ہم چونکہ آپ کی کتاب کو نہیں مانتے لہذا ہمیں وہ سزائیں قبول نہیں ہیں. ہاں ہم نے بدعہدی کی ہے، عہد شکنی کی ہے تو ہر وہ سزا ہمیں منظور ہے جو ہماری کتاب میں موجود ہے. اور آپ انصار میں جو ہمارے حلیف ہیں، مسلمانوں میں جو ہمارے حلیف ہیں، ان سے جو بھی فیصلہ کروائیں گے ہماری کتاب کے مطابق ہمیں وہ فیصلہ منظور ہوگا. اہل کتاب لوگ پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے معاملات لے کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تھے. تفصیلات کتب تفاسیر میں تفصیل سے موجود ہیں. بطور مثال ایک واقعہ پیش آیا کہ یہودی خاتون نے زنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کتاب لے کر آؤ. تو اس کتاب میں جو زنا کی حد لکھی تھی وہ رجم لکھی تھی، شادی شدہ کی، لیکن اس آیت پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ تیرا ناش کرے، جس آیت میں اس کا حکم لکھا ہے اس آیت پہ تو تم نے ہاتھ رکھ لیا ہے. چنانچہ وہاں سے ہٹا کے پھر دکھائے گی. اسی طریقے سے یہاں وہ یہی سمجھتے تھے، ان کو تو پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے غداری کی اور غداری کا انجام تو صرف قتل ہے تو شریعت محمدیہ میں، تو ہماری شریعت کا تو شاید ان کو پتہ نہیں ہے. دوسرا ہمارے حلیف ہیں وہ ہمارے بارے میں نرم فیصلہ کریں گے، جیسے کہ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رویہ اور طرز انہوں نے دیکھا تھا. تو اب ان کے سب سے بڑے حلیف انصار کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو اس انصاری کے مکان پہ لے کر آئے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جنگ کے جب بنی حارثہ قبیلے کے پاس آئے تھے جہاں پر خواتین اور حضرت سعد بن معاذ کی والدہ موجود تھیں، تو سیدنا عائشہ نے دیکھا تو فرمایا کہ بھئی ان کی ذرا جو ہے وہ ایسی چھوٹی ہے. انہیں ذرا کی 2-3 قسمیں ہوا کرتی تھیں. اس ذرا کی ایک قسم یہ ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے ذرا ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں لوہے کی جالی، جیسے ہم جالیاں لگاتے ہیں نا کھڑکیوں کے اوپر، تو یہ باریک لوہے کی ہوتی ہیں. اگر انہی جالیوں کو تھوڑا موٹا کر لیا جائے، جیسے عام طور پر جو فیشنیبل لڑکے ہوتے ہیں وہ چین پہن رہے ہوتے ہیں ہاتھ کے اوپر، تو یہ جو چین جڑی ہوتی ہے وہ مختلف کڑیوں سے جڑی ہوتی ہے، تو اس کو کڑی کہتے ہیں. تو یہ باریک باریک کڑیاں موٹے لوہے کے ساتھ اس کی ایک شرٹ بن جاتی ہے، تو اس شرٹ کو ذرا کہتے ہیں. اور سر پہ ایک لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے، اس کو خود کہتے ہیں. تو یہ خود ایسی ہوتی ہے کہ اس کے یہاں پر کونے بنے ہوتے ہیں، کوئی تلوار مارے تو سر نہ کاٹ سکے اور وہ گردن تک جاتی ہے کہ وہ پیچھے سے حملہ کرے اور یہاں سے اس کی کڑیاں نکلی کہ تلوار جو لگے تو وہ لوہے کے ذریعے سے رک جائے. تو انہوں نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی وہ زرہ صرف یہاں پہ تھی جیسے ہمارا سویٹر ہوتا ہے، اور بازوؤں پہنی تھی. تو اما عائشہ صدیقہ نے ان کی والدہ سے کہا کہ بھی ان کو بڑی زرہ دے دیں کیونکہ تیر اندازی بہت کثرت سے ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کوئی تیر وغیرہ لگ جائے جس سے نقصان ہو. تو حضرت سعد ابن معاذ وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ ان کی
رگ اکحل یہ ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں پہ ایک موٹی رگ ہوتی ہے بازو کے اندر. بہت سے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ خودکشی میں ہاتھ کاٹا اور ان کی جان نکل گئی. تو یہ رگ اکحل بہت موٹی رگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے، نچڑ جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ رگ اگر کٹ جائے تو اس سے انسان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. اور چنانچہ شریعت اسلامی میں جب کسی چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس کا واضح طور پر طریقہ قدوری سے لے کر بدایہ نہایہ شامیہ اور سب میں دیا ہوا ہے کہ جب ہاتھ کاٹا جائے گا تو ایک گٹے اور ہاتھ کے درمیان کے علاقے سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا اور کاٹنے کے فوراً بعد اس کو گرم تیل میں ڈالا جائے گا. گرم تیل سے یہ ہوتا ہے کہ آگے کی رگیں سکڑ کے بند ہو جاتی ہیں اور خاص طور پہ جو رگیں اکحل ہوتی ہے وہ بھی سکڑ کے بند ہو جاتی ہے. میڈیکل ٹرمینالوجی میں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہ رگ اکحل ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے، نبض سے ہٹ کے ہوتی ہے. اس میں ظاہری بات ہے ایک رگ جان سے جڑی، شہرگ سے جڑی ہوئی یہ رگ ہوتی ہے. تو ان کی یہ رگ اکحل پہ آ کے تیر لگا جس سے ان کا خون بہنا شروع ہو گیا. مشکل سے کوئی طریقوں سے خون روکا گیا تو حضرت سعد بن معاذ نے وہیں پر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر اللہ کے نبی اور کفار کے درمیان مزید کوئی جنگ ہے تو اللہ مجھے سلامت رکھیے گا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکوں. اگر کوئی جنگ نہیں ہے تو مجھے آپ جام شہادت نوش فرما دیجئے، اور دوسری مجھے جام شہادت دے دیجئے. اور دوسری یہ دعا کی کہ اے اللہ میری مقدر میں اگر شہادت ہے تو مجھے قریظہ کے فیصلے سے پہلے مت اٹھائیو. تو یہ دو دعائیں کی. چنانچہ ایک دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ کفار مکہ کو دوبارہ کبھی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہو سکی، ایک دعا ایسے قبول ہوئی. اور دوسری دعا یہ ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد ہوئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلوایا. حضرت سعد بن معاذ نے تاریخی فیصلہ کیا اور یہی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور شریعت اسلامی میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ بچوں اور بوڑھوں کو قید کر لیا جائے، اور جو قیدی کے معاملات ہیں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے، اور جو قیدی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے. اور جنگ کرنے والے جتنے جوان ہیں ان میں جو مسلمان ہو جائیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو مسلمانوں کے خلاف سینہ سپر ہے ان کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ ان سب کے بارے میں یہی فیصلہ ہوا. چنانچہ بہت سے قریظہ کے لوگ تھے جو اہم اسد ابن کعب ابن اسد کی تقریر کو سن کے سمجھ چکے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور یہ سارا فیصلہ انہی کے حق میں جاتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے، چنانچہ ان سب کو قتل کر دیا گیا. ان میں بہت سے واقعات پیش آئے جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس. ثابت ابن قیس جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس زمانے میں ان کی اور یہود وغیرہ کی آپس میں جنگ رہا کرتی تھی. تو زبیر ابن باتا ایک یہودی تھا، بہت بڑا سردار تھا یہود کا. تو زبیر ابن باتا نے کہا کہ بھئی ثابت ابن قیس تم اچھے انسان ہو. چنانچہ جب یہ قیدی ہوئے ثابت ابن قیس زبیر ابن باتا کے، تو زبیر ابن باتا نے کہا بھی تم اچھے آدمی ہو. ان کے سر کے کچھ بال کاٹے اور کہا کہ تم آزاد ہو، تو آزاد کر دیا. تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبیر ابن باتا کا یہ ایک احسان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کہ یہود بنو قریظہ کے ایک سردار ہیں زبیر ابن باتا. ظاہری بات ہے غدار ہے اور غداری کی ہے، عہد شکنی کی ہے، اسلام کے اور آپ کے مجرم ہیں. لیکن چونکہ اس شخص نے میرے ساتھ زمانے جاہلیت میں ایک احسان کیا تھا لہٰذا میں اس شخص کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری امان کے اوپر میں اس کو آزاد کرتا ہوں. چنانچہ سمجھا دیا کہ اگر ایک معمولی اور چھوٹا سپاہی بھی دشمن کے کسی سپاہی کے بارے میں سفارش کرے تو سپاہی سالار کو چاہیے کہ اس چھوٹے سپاہی کی بھی سفارش سنے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت فرمایا. اب زبیر ابن باتا کے پاس آئے کہ بھی تم آزاد ہو اور تمہیں مبارک ہو کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، اور مسلمان احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے. زبیر ابن باتا کہنے لگے کہ بھئی مجھے تو یہ ایسی آزادی نہیں چاہیے.
ایک آدمی کے نہ بیوی بچے نہ بچے بچیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھئی وہ کیسے آزاد زندگی گزارے گا؟ تو پھر آئے حضرت ثابت ابن قیس اور سفارش فرمائی. آپ نے فرمایا اس کے بچوں کو بھی آزاد کر دیا جائے، اس کی بیوی کو بھی آزاد کر دیا جائے، اس کے والدین کو بھی رہا کر دیا جائے، اس کے جو بھائی ہیں جو عزیز و اقارب رشتے ان سب کو آزاد کر دیا. پھر آئے اور کہا کہ بھئی ایسی آزادی کا کیا مطلب ہے، میں فاقوں سے مروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کا سارا مال بھی اس کو واپس کر دیا جائے. ایک چھوٹا سا احسان کسی کے اوپر کیا تو اس کا صلہ یہ ہے. چنانچہ اگر کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے احسان کو یاد رکھیں. حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی صاف سی بات ہے کہ بعض لوگ جن کے اوپر آپ احسان کرتے ہیں ان کو غیرت آتی ہے کہ میرے اوپر احسان کیے، یہ کوئی بات ہے؟ تو وہ آپ کے احسان کے صلے میں آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ایسے بہت سے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور کثرت تعداد ایسے لوگوں کی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو احسان کو احسان سمجھتے ہیں. ہم دیکھیں نا اپنی اولاد ہی والدین کے احسان کو بھلا دیتی ہے تو اور ہم کسی اور کے پاس کیا جائیں. تو لیکن مسلمان کا کہ کسی نے آپ پہ احسان کیا ہے وہ کتنا ہی گندا ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، معمولی کام نہیں، لیکن ایک احسان کے بدلے پورے خاندان کو، مال کو، سب کو آزاد کیا. لیکن ملی غیرت، قومی غیرت جسے آج بڑے آسانی سے بیچ دیا جاتا ہے. زبیر ابن باتا کہنے لگے تم نے میرے اوپر نیکی کی، احسان کا حق ادا کر دیا، اب ایک اور نیکی کرو، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ نیکی ہے کہ مجھے قتل کر دو. بھئی یہ کیا ہے؟ تمہارے بیوی بچے سارے میں نے سب آزاد کر، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ دیگر سرداران میرے سامنے مارے جائیں اور میں اکیلا بچ جاؤں، یہ میری ملی غیرت کے خلاف ہے. ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نہ میں نہیں کر سکتا. تو دوسرے مسلمان سے درخواست کی کہ دیکھو اس نے میرے اوپر احسان کر لیا، حضرت تم مجھے قتل کر دو. چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور وہ قتل ہو گیا. ملی غیرت کتنی اہم چیز ہے. کسی قوم کے متحد ہونے کے لیے، اتحاد کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو دینی چاہیے. آج اب دیکھیں ہمارے ملک کے سیاسی حالات میں سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ ملی غیرت ختم ہو چکی ہے. جب ملی غیرت نہیں ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے کہ کیا سے کیا اور کتنی چیزیں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. یہ یہود بنی قریظہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوعیت کا معاملہ کیا. اب یہود بنی قریظہ کے جو لوگ ہیں، یہود بنی قریظہ کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پر آ کے مکمل ہوئے، اور بنی قریظہ کے جو حالات تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کیے، غداری کی، اس کے حوالے سے تمام چیزیں یہاں پر آ کے مکمل ہوئیں. تو غزوہ خندق یا غزوہ الاحزاب یہ دونوں چیزیں یہاں پر آ کے مکمل ہو گئیں. چنانچہ ان آیات کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے ساتھ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے معاملات کیے، کس طریقے سے اپنے جاسوس روانہ کیے، اور کس طریقے سے جنگی حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ان سب جنگی حکمت عملی اور ان سب چیزوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے سبق جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کے نعمت، اللہ کے کرم اور احسان کو نہ بھولے. یہی زندگی کا مقصد بنا کے چلے اور اسی میں کامیابی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. یہ جو بھی انعام کرام ہوتا ہے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اصل وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. چنانچہ میری کوئی کامیابی ہے، یہ میری کوئی اچھی چیز زندگی میں مجھے مل رہی ہے، کاروبار میں کامیاب ہوا ہوں، حالات میں کامیاب ہوا ہوں، یہ جو بھی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر ایک لشکر آ گیا، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے اوپر ایک ہوا بھیجی ہے، وہ جنودن اور لشکر بھیجا ہے، لم تروها، جس کو تم دیکھتے نہیں تھے. اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہوتی ہے
اور جنگوں میں بھی مدد ہوتی ہے اور ہر کام میں مدد ہوتی ہے. ہر چیز میں انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور مدد کیا ہوتی ہے؟ مدد انسان کی محنت کی ڈائریکشن پر ہوتی ہے. جس ڈائریکشن پہ انسان محنت کرتا ہے اس ڈائریکشن پر اس کی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ درس قرآن دیتا تھا. وہاں پر درس قرآن میں جتنی محنت کروں، جتنا بھی کروں، مجھ سے درس قرآن ڈیلیور نہیں ہوتا تھا. میں سمجھا نہیں پاتا تھا. آسان سے آسان بات میں سمجھا نہیں. میں نے اپنے استاذی حضرت مولانا عالم صاحب، جو میں ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور کئی کتابوں کے استاد، اور انہوں نے مجھے تفسیر بھی پڑھائی تھی. 10 پارے تفسیر کے انہوں نے پڑھائی تھی. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا صحیح یہ مسئلہ ہے. تو فرمایا کہ بعض مرتبہ اللہ رب العزت انسان کی ساری محنت، ساری کوشش، ساری دعاؤں کو روک دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ بندے تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک تیرے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو. چنانچہ ہم اپنے کاروبار اور کام میں کتنے بھی ماہر ہوں، یاد رکھیے گا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی نعمت اور اللہ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جب انسان کچھ کر سکتا ہے. اس میں بڑا اشکال ہوتا ہے، جی کفار تو دیکھو اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، وہ سب، کیا ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے؟ جی بالکل ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے. میں نے ذکر کیا اللہ کی مدد انسان کی محنت کی ڈائریکشن پر ہوتی ہے، اور کبھی انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، کبھی انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. اور بہت سے حالات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، جتنا انسان دنیا میں گھومتا ہے اس کے سامنے یہ چیز کھلتی ہے. اور ظاہری بات ہے میں کوئی اتنا گھوما ہوا نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اتنے تجربات نہیں ہیں، لیکن نظریہ اور عقیدہ انسان یہی رکھے تو بہت سی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں. تو جب انسان ڈائریکشن پکڑتا ہے، ایک رخ پکڑتا ہے، اللہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرتے ہیں. اس کی مدد ہوتی ہے محنت کی ڈائریکشن کے اوپر. اب وہ جرم کر رہا ہے، اب وہ کچھ بھی کر رہا ہے، یہ یاد رکھے وہ کسی بھی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ نے انسان کی محنت کے ساتھ مدد کو شامل کیا ہوا ہے. ہم وہ غلط طریقے سے استعمال کریں اس مدد کو، وہ صحیح طریقے سے استعمال. بطور مثال فلاں آدمی، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت آواز ہے اس کی، اب وہ اسی آواز کو قرآن کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ اسی آواز کو گانے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے آواز تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اب وہ اس کو غلط ڈائریکشن میں استعمال کرتا ہے، اس کا نقصان اس کو ہوگا. اس کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوگا. حضرت زازان بہت بڑے موسیقار تھے، بہت بڑے میوزیشین تھے، اور کوفہ کے اندر باقاعدہ جیسے آج کل کانسرٹ ہوتے ہیں، ایسے اس زمانے میں میلہ لگا کرتا تھا، اس میں اسٹیج بنتا تھا اور لوگ ان کو سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمانے لگے یا لیتہ یقرأ القرآن، کاش کہ وہ اس خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا. اور یہ بات کسی نے ان تک پہنچائی کہ آپ کے بارے میں صحابی رسول نے یہ بات کہی ہے. اب پوچھتے نا میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو کسی نے کہا صحابی رسول نے آپ کی آواز سنی، اور ابن مسعود نے کہا اچھا یہ بات کہی. وہاں سے پلٹے ہیں اور پلٹ کر وہ حضرت ابن مسعود کے پاس آئے ہیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. آج بخاری میں بھی ان کا نام ہے، آج ترمذی میں بھی ان کا سند میں جو سند چلتی ہے، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، تابعین کی صف میں ان کا نام ہے. اتنا بڑا انسان بن کے آیا کہ جب اپنے رخ کو صحیح ڈائریکشن پہ استعمال کیا تو فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب اچھے سے سمجھتے ہیں، خوب اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں. بما تعملون، جو تم کرتے، بصیرا، دیکھنے والے ہیں. پھر آگے وہی اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے بھی آئے جیسے کفار، ومن اسفل من، تمہارے پیچھے سے آئے، واذ ذاغت الابصار، اور جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل تمہارے دل کلیجے کو آگے، یعنی تمہارے دل حلق تک آگے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے. ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومنین آزمائے گے، وزلزلوا، اور جھٹکا دیے گے، زلزالا شدیدا، بہت شدید جھٹکا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہاں سے کچھ واقعات کی تفصیل ہے جو خندق میں پیش آئے، انشاءاللہ میں ان کا ذکر کروں.